آج کے ہمارے فورم کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بر وقت ہے، اور وہ ہے کہ بجٹ 2026-27 میں عام آدمی کے لیے کچھ ہے فائدہ یا نہیں ہے۔ اور آج اس اہم موضوع پر جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ہمارے بہت محترم جناب کاظم سعید صاحب ہیں، بہت ماہر معاشیات ہیں، اور ایوارڈ وننگ بک ہے ان کی دو پاکستان، ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں، کو فاؤنڈر ہیں سی او پاکستان ایگریکلچر کولیشن کے، اور 25 سال سے انرجی پالیسی پہ ایڈوائزر ہیں ورلڈ بینک سمیت جو ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ۔ ہسٹری فلاسفی میں بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں، بیرون ملک امریکہ سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی۔ اپنے ایشو کے حوالے سے بہت کمانڈ ہے اور بہت نظر رکھتے ہیں۔ ابھی جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تو جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا، جن کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا، وہ عام آدمی کے مسائل پہ گفتگو کرتے رہے، اور آج بھی عام آدمی کا جو مسئلہ ہے معیشت کا، اس کے مالی مسائل کا، وہ زیر باعث ہے۔ کاظم صاحب، ہم آپ کو اربن ریسورس سینٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ سول سوسائٹی کی، پاکستان کی ایک بڑی ہستی جن کا ڈیولپمنٹ کی دنیا میں بڑا نام ہے، محترم جناب عارف حسن صاحب۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم لوگ اربن ریسورس سینٹر والے خوش قسمت ہیں کہ وہ اربن ریسورس سینٹر کے چیئرمین ہیں، اور کئی اداروں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی۔ پاکستان کے عوام کے لیے، خاص کر جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، ہمیشہ اس کی آواز بنتے ہیں، چاہے بے دخلی کا مسئلہ ہو، چاہے معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو۔ عارف صاحب اپنے مضامین میں ہمیشہ عام آدمی کے لیے لکھتے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، کاظم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت زیادہ ٹائم لیے بغیر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ موضوع کے حوالے سے آپ اپنی گفتگو کریں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ سب کا، اور عارف صاحب کے ساتھ یہاں پینل پہ میرے لیے بیٹھنا میرے خیال سے ناز کی بات ہے، اور جس طرح سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے ایک انسان کے طور پہ، ایک پروفیشنل کے طور پہ۔ ابھی ڈانٹیں گے اگر میری گفتگو زیادہ لمبی ہوئی اس ٹاپک پہ، لیکن آپ لوگوں سے یہ کلام بڑا ضروری ہے کہ ان سے میں نے ایک چیز جو سیکھی، ایک جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے لیے بات کرنا، اور پھر یہ کہ جب جو ارباب اختیار ہیں ان کو نہیں سننی ہے، ہمارے ملک میں ان کو سننی نہیں ہے عام آدمی کی بات، تو پھر جس میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں سچ جب بولنا ہوتا ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جس سطح کی ہمت میں نے عارف صاحب کے رویے میں، ان کے کام میں دیکھی ہے، یہ ایک ایسا ایکس فیکٹر ہے۔ جب ہم ترقیات کی، ڈیولپمنٹ کی، سول سوسائٹی کے کام کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ٹیکنیکل پروفیشنل جو مضامین ہیں ان پہ زیادہ غور کرتے ہیں، انالیسس پہ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ ضروری ہے، لیکن یہ ایکس فیکٹر ہمت کا جو ہے، اور اس میں چاہیے تخیل، چاہیے کس طرح سے اپنی بات پہنچائی جائے، کس طرح سے پش کیا جائے فرنٹیئر۔ تو مجھے آپ اجازت دیجیے گا، عارف صاحب، رئیس امروبی صاحب کا شعر ہے، آپ غور کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں، جو میرے خیال سے ان پہ صادق، وہ کہتے ہیں کہ تیر ستم کی زد پہ سہی یہ خوشی تو ہے، تیر ستم کی زد پہ سہی یہ خوشی تو ہے، کیا کیا چبھے ہیں سینہ اہل ستم پہ ہم، تیر ستم کی زد پہ سہی یہ خوشی تو ہے، کیا کیا چبھے ہیں سینہ اہل ستم پہ۔ اور اس میں ایک چیز میں اب گفتگو میں شروع کرتا ہوں، لیکن عارف صاحب نے جس طرح سے وطن سے، اپنے لوگوں سے محبت کی ہے اور ان کے لیے جدوجہد کی ہے،
تو فراق صاحب کا ایک شعر سامنے آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے عذاب خانے میں عاشقوں کا وجود رحمت ہے. عاشقوں کا وجود رحمت ہے. اس کے لیے بہت جدوجہد چاہیے, اس کے لیے عشق کی سطح کے کمٹمنٹ چاہیے. تو جو بجٹ اب 3-4 اب آ گئے ہیں, اور میرے خیال سے کے پی کا بجٹ آج فیڈرل بجٹ کے لیے حوالے سے ہم اس پہ کرتے ہیں بات. لیکن میرے خیال سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر صرف ہم فیڈرل بجٹ کی بات کریں تو جو عام آدمی سے متعلق جو مضامین ہیں, خاص طور پہ تعلیم, صحت وغیرہ, ان کو ہم اگنور نہ کریں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا زیادہ اثر اس میں ان کا دائرہ کار نہیں ہے. تھوڑی سی میں گفتگو پنجاب کے, سندھ کے بجٹ کے بارے میں بھی کروں گا, لیکن فیڈرل بجٹ اور میرے خیال سے فیڈرل بجٹ کے بارے میں گفتگو میں یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ہرڈلز ہیں, وہ کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان مشکلات میں ہیں. تھوڑا سا میں عرض کروں گا. تو پہلے تو میں عرض کروں کہ میری کوشش ہوگی کہ میں بہت لمبی گفتگو نہ کروں. بہتر ہوگا کہ کچھ گفتگو کر کے پھر آپ لوگوں کے سوالات سے گفتگو کا سلسلہ آگے چلے, اور پھر عارف صاحب کے کچھ اس میں گائیڈنس ہوگی. پہلے تو سوال یہ ہے کہ ایک عوام دوست بجٹ جو ہے وہ اس میں کیا توقع کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سوال شروع میں اس کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو قومی سطح پہ ڈسکورس ہے, جو گفتگو جن پیرائے میں ہوتی ہے, وہ محدود ہو جاتی ہے اس سوال پہ کہ بھائی کسی طرح حکومت کا جو جمع خرچ ہے وہ پورا ہو جائے, اور جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں جو فائنینشیل مسائل ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, کہ یار یہ کہاں سے پیسے آئیں گے, 4 ارب ان سے لینے ہیں, 5 ارب فلاں کو واپس کرنے ہیں. اس گفتگو میں ہی سارے بجٹ کی ٹاپک جو ہے یہ نمٹ جاتا ہے. اور عام آدمی کے لیے کیا ہے, وہ بزنس کمیونٹی, ایکسپورٹر اور سیلری کلاس کے آگے عام آدمی ہے ہی نہیں کوئی اس گفتگو میں. اور میرے خیال سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں شاید وہی لوگ ہیں تو باقی لوگوں کو شاید وہ پہچانتے نہیں کہ وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہوں گے یا وہ بھی انسان ہیں. تو اس لیے یہ سوال بہت ضروری ہے کہ ایک پیپل فوکس. تو پہلی بات یہ کہ عام آدمی کے کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں, اپنی جو اس کے صلاحیت ہے, کمانے کی طاقت ہے, اس میں انویسٹمنٹ سب سے اہم چیز ہے. اور ہمارے جیسے ملک میں جس میں سطح کی غربت ہے, اس میں انویسٹمنٹ ان اور پیپل سب سے بڑی تو یہ ہونی چاہیے ترجیح. اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں صوبوں میں کس طرح سے اس پہ کچھ کام ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. دوسرے یہ کہ صلاحیت اگر آپ کے اندر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, اور نوکریاں جو ہیں وہ آٹے مل والی بڑھتی جا رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا. برین ڈرین اسی لیے ہوتا ہے کہ جس سطح کی آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, جابز وہ ہیں نہیں, تو پھر آپ گلف جائیں گے یا آپ آسٹریلیا, امریکہ. تو ان کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو نوکریوں تو نوکریوں پہ بھی تھوڑی سی میں کروں گا گفتگو. اور تھوڑا سا میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا اس بجٹ کو ذرا سا ہم معیشت کا جو پس منظر ہے پچھلے 10-15 سال کا اس میں بھی رکھیں. اور ان کمپنیوں کے لیے پھر انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے. یہ 3 تو ہیں ترجیحات. لیکن میکرو اکنامک سطح پہ جو میرے خیال سے جو میں نے عرض کیا کہ میکرو اکنامک جو مسائل ہیں پاکستان کے, کہ جی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر کیا ہے, حکومت کے فائنینسز کی کیا صورتحال ہے, وہ ایک سطح پہ وہ ہے ضروری. ظاہر ہے کہ اگر ایک جہاز, پانی کا جہاز جا رہا ہے اور طوفانی لہریں ہیں تو اس کو وہ مشکل ہوگی. لیکن اگر طوفانی لہریں نہیں ہیں اور جہاز نہیں ہے, کشتی ہے آپ کے پاس, تو یہ میں آپ کو بہت ہی سادہ دلی سے پیش کر رہا ہوں. تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضرورت ہے, اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ضروری ہے, اسٹیبل انٹرسٹ ریٹ, اور مہنگائی کم ہو. یہ عام لوگوں کے لیے بھی اہم ہے اور یہ کمپنیوں کے لیے بھی. تو اب سب سے پہلے یہ جو گفتگو ہوئی, بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جی 2 سال پہلے, 2-2.5 سال پہلے جو ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے تھے سیلری کلاس پر بھی, اوروں پہ بھی, کمپنیوں پہ بھی. تو اس میں اس وقت مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے تھا حکومت کو, اس پہ انہوں نے ڈال دیا. اور پھر 2 سال بعد وہ کہتے ہیں 2 سال تو بیچاروں کو برداشت کرنا پڑا, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے وہ کم کر دیا. تو یہ کوئی فیور تو نہیں ہے, وہ پہلی غلطی کیوں کی. تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو مڈل انکم بریکٹ ہے
آپ کو اندازہ ہے کہ 6 لاکھ کی جو سالانہ وہ ہے انکم، اس سے کم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. سیلری کلاس کی بات کر رہا ہوں صرف میں اس وقت. تو ابھی جو چینجز آئی ہیں اس ٹیکس اس بجٹ میں، تو یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے اس سے آپ واقف ہوں کہ 2 لاکھ روپے ماہانہ سے اوپر جو طبقہ ہے اس میں 10-15% ان کا ٹیکس کا بل کم ہوگا. مثلاً اگر کسی کی 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے، یعنی 36 لاکھ روپے سال، تو پچھلے ٹیکس کا جس سال جو گزر رہا ہے سال، اس میں 4.5 لاکھ روپے ان کو ٹیکس دینا تھا، اور اب اگلے سال میں 4 لاکھ دینا ہوگا. تو پھر 10-11-12% کم ہو گیا. جن کا، میں چھوٹی سی مثالوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کا 6 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ جن کی، اور وہ 12 لاکھ روپے سال ہو گیا، تو ان کا ٹیکس جو ہے وہ 17 لاکھ سے 15 لاکھ ہو گیا سمجھیے. تو یہ اس کو ذرا سا پرسپیکٹو میں، یہ ٹی وی پہ بہت ذکر ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن ذرا سا پس منظر یہ دیکھیے کہ ابھی ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے جو ہمارا 2024-25 کا آیا، اس میں وہ 4-5 سال ہوا ہی نہیں، بلکہ 2019 سے ہوا ہی نہیں. تو وہ جنوری میں گورنمنٹ نے اس کو ایشو کیا تھا. اس میں یہ سامنے آتی ہے بات کہ جو سب، اگر آپ پورے پاکستان کے سارے گھرانے، کوئی 4 کروڑ گھرانے، 6 لوگ ہر گھرانے میں ایوریج، تو تقریباً 25 کروڑ تک پہنچتی ہے، 24-25 کروڑ آبادی ہے ہماری. تو اگر آپ ان تمام گھرانوں کے اس طرح سے آپ ان کو لسٹ بنائیں کہ کون سا گھرانہ سب سے کم خرچہ کرتا ہے ہر مہینے اور کون سا سب سے زیادہ، اور ان کو 5 ٹکڑوں میں بانٹ دیں، تو جو ٹاپ 20% پاکستانی نکلیں گے وہ 1 لاکھ، تقریباً 1 لاکھ روپے سے زیادہ کما رہے ہیں. تو 80% پاکستانی گھرانے ہر مہینے 1 لاکھ روپے سے کم خرچ کر رہے ہیں. 80%. اور یہ ساری گفتگو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیا ہے، وہ سارے 2 لاکھ سے اوپر والے ہیں. تو وہ بہت کم لوگ ہوئے وہ. تو ہم جب کہتے ہیں عام پاکستانی، تو بہت سے ایسے لوگ جو مڈل کلاس کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں عام پاکستانی. اور اب یہ میرے خیال سے ایک سوال ہم سب کے لیے ہے کہ عام پاکستانی کون ہے؟ کیونکہ جو لوگ اپر مڈل کلاس میں ایلیٹ میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ غریب ہیں. لیکن وہ اگر آپ ان کے گھرانوں کے 2-3 اگر کمانے والے ہیں، ان کی تنخواہوں کو ایڈ کریں تو شاید 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں، ٹاپ 20% میں شاید ہوں. غربت کی سطح کا اندازہ نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. اور رورل ایریا میں آپ جا کے دیکھیے، میرا ذرا زراعت میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو آپ کو اندازہ یہ ہے کہ رورل ایریا میں نظر آتا ہے کہ غربت ایکچولی ہوتی کیا ہے، جو شہر میں شاید اتنا نظر نہیں آتا لوگوں کو. تو ایک تو یہ پرسپیکٹو کی بات ہے کہ 80% پاکستانی گھرانے 1 لاکھ روپے ماہانہ سے کم خرچ کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز میرے خیال سے جو ٹیلی ویژن پہ جس کی گفتگو نہیں ہوتی بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ جو رورل ایریاز میں غربت بھی زیادہ ہے شہروں سے، اور جو سب مین جو طریقہ ہے کمانے کا، جو سمجھیے زیادہ تر لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، وہ زراعت ہے. اور کسانوں کے اوپر بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس اب لگایا گیا. تو ہم نے کچھ انالیسس کی پاکستان ایگریکلچر کولیشن کے پلیٹ فارم سے، جو سندھ اور پنجاب میں جو مین کراپس ہیں، جو میجر کراپس ہیں، ان پہ اگر آپ دیکھیے اور دیکھیں کتنا انکم آ رہی ہے، اس میں بھی ایک کام کیا گیا ہے کہ یہ خیال ان کا یہ تھا حکومت کا، اور IMF کی طرف سے بہت زیادہ اس پہ اصرار تھا کہ سب کو برابر، جو بھی کما رہا ہے اس کو برابر کی دینی چاہیے، ٹیکس اس پہ برابر کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ نکالا کہ اچھا، جو پرسنل انکم ٹیکس سیلریڈ لوگوں کے لیے وہی فارمر پہ ہونا چاہیے. جبکہ بالکل غلط ہے، کیونکہ فارمر تو بزنس چلا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے بزنس رجسٹر نہ کی ہو، لیکن وہ چلا تو بزنس ہی رہا ہے. جو سیلری کما رہا ہوتا ہے اس میں تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو کمپنی اگر لاس میں جائے تو ان کو سیلری نہ ملے یا کم ملے سیلری. زیادہ تر لوگوں کو کمپنی لاس میں بھی جا رہی ہو یا پرفارم نہ کر رہی ہو تو بھی سیلری مل جاتی ہے، تو رسک تو اتنا نہیں ہوتا. لیکن فارمر تو بزنس چلا رہا ہے، انہوں نے وہی والا ٹیکس، تقریباً وہی والا ٹیکس ریٹس لگا دیے. اب پاکستان کے 95% فارمرز جو ہیں، ان پہ وہ 6 لاکھ کی کمائی ہے کر ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ جو گندم اور چاول کر رہے ہیں یا گندم اور مکئی پنجاب میں کر رہے ہیں، وہ 6 لاکھ سے اوپر 95% لوگ نہیں جا پا رہے سال میں پورے. تو یہ بھی ایک میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ عام آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے. اور وہ شاید ان کچھ اعداد و شمار سے آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عام آدمی یہ جو ٹیکس کی جو دنیا ہے، اس میں وہ ایگزیمپٹ ہے. اگر ہم یہ طے کریں کہ جو 80% پاکستانی ہیں 1 لاکھ روپے سے کم کر رہے ہیں،
وہ आम आदमी है. अगर आप कहें नहीं वो 80 से 90% वाले आम हैं तो वो टीवी पे जो गुफ्तगू हो रही है वो सही है फिर. सो ये एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. दूसरा ये जो बात है ना कि अवाम हैं कौन, तो एक चीज़ जो मेरे ख्याल में ये मैंने जो अपनी जैसे साहब ने जिक्र किया किताब में भी पूरे फोकस ये मेरी रहा कि आम आदमी के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं. उसके लिए हमें जो गुफ्तगू आमतौर पे हमारे नेशनल डिस्कोर्स में हो रही होती है उससे ज़रा कतई नज़र ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे लोग एक्चुअली काम कौन से कर रहे हैं जिनसे कमा रहे हैं. तो उसमें जो नौकरियों का ही बहुत जिक्र होता है कि जी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं हम, और एक छोटी सी मैं आपके सामने एक बस तजवीज़ रखूँ कि जब आप ये सुने गुफ्तगू कि जी वी हैव क्रिएटेड जॉब्स 1 मिलियन जॉब्स, ये सब जैसे अमेरिका में बातें होती हैं कि जी वहाँ पे तो बाकायदा वो एक या जो डेवलप्ड ममालिक हैं उसमें एक्चुअली जॉब्स एक्चुअली काउंट हो रही होती हैं. हमारे यहाँ जो गुफ्तगू है इसको मैं काफ़ी सालों से स्टडी कर रहा हूँ कि अगर हर साल 16 लाख यंग लोग 18 साल के हो रहे हैं, कहीं तो गए होंगे, वो कुछ तो कर रहे होंगे. तो ये कहा जाता है कि जी लेबर फोर्स में 1.6 मिलियन आए हैं तो 16 लाख जॉब्स क्रिएट की. नो, दैट्स नॉट द केस. वो कहीं ना कहीं बेचारे कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई जॉब क्रिएट शायद ना हुई हो. मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूँ. एक तो ये कि जो 2015 में कोई 5.25 करोड़ हमारे लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड लोग थे. कुछ अनएम्प्लॉयड भी हैं, वो अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयड हैं. और अब जो ये साल ख़त्म हो रहा है इसमें 8.25 करोड़, तो कोई 2 करोड़ इसमें ऐड हुए हैं लोग 10 साल में, विच इज़ अलॉट. तो इसमें पहले ये होता था, अगर आप पिछले दहाइयों का अगर आप स्टडी कीजिए कि वो लोग जो ऐड हुए 2 करोड़ वो गए कहाँ. लगता है ये सारे लोग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, सारे लोग आईटी में जा रहे होंगे, लगता तो यही है. टीवी पे जो गुफ्तगू होती है उससे यही लगता है. लेकिन पहले ये होता था कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर वाला सबसे ज़्यादा ऐड होता था. और वो क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ वो काम जो तरक्की पजीर ममालिक में भी मशीनें करना शुरू हो गई हैं. कटाई भी मशीनें करती हैं, सोइंग भी मशीनें करती हैं, वगैरह वगैरह बहुत से काम हैं. वो अभी आज की तारीख में भी ख़वातीन 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में इसकी चावल की बुआई कर रही हैं हाथ से, वो उसकी जो मुंतकिली होती है. तो वो जाहिर है उसमें और लोग आ जाएंगे, थोड़े से उनके बच्चा कोई होगा वो भी उसी में लग जाएगा. तो लग रहा है कि वो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. इसको जॉब क्रिएशन तो नहीं कह सकते आप, किसी तरह से कुछ तो करना है उसे. या वो आ गए शहर तो उन्होंने कुछ किसी घर में काम शुरू कर दिया, दैट्स नॉट जॉब क्रिएशन. कहने को आप कहें हाँ यार कमा रहे हैं तो जॉब, बट अब ये पिछले 10 बरस में ये हुआ है कि 2.5 करोड़ तकरीबन लोग एग्रीकल्चर में थे 10 साल पहले, और तकरीबन 2.5 करोड़ ही अब है. तो जो दुनिया भर में जब तजुर्बा आप देखिए कि जो मईशत तरक्की करती है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है अगर, तो उसमें लोगों की जॉब्स बढ़ती नहीं है, कम होती हैं. क्योंकि जब आप मैकेनाइजेशन करेंगे वो मशीन जो काम 10 लोग कर रहे थे वो 1.5 बंदा कर रहा होगा. तो इसलिए मशीन्स की वजह से एग्रीकल्चर में कम होते हैं लोग. तो हमारे यहाँ ये बहुत स्लो हो रहा है. ये होना चाहिए बहुत तेज़. चीन पे, कोरिया में आप डेटा को देखिए तो बहुत तेज़ी से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. लेकिन एटलीस्ट एग्रीकल्चर में ऐड नहीं हो रहे उतना लोग, वो और कोई काम कर रहे हैं. और बहुत से लोग वो रूरल एरिया में ही कोई ना कोई छोटी इंडस्ट्री है, कुछ है. तो मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन कोई समझिए 90 लाख लोग थे 10 साल पहले, और अब कोई 1.25 करोड़ के करीब है. तो मैन्युफैक्चरिंग में ये ज़रूर है कि जो लोग थोड़ी सी भी स्किल्स हो तो कुछ ना कुछ बेहतर कमा रहे होते हैं, उनके मुकाबले में जो रूरल एरियाज़ में खेत पे कुछ हाथ से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मशीन से हो सकता है. तो ये समझिए ऐसे 28 लाख जॉब्स कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्चुअल जॉब्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग में तो रजिस्टर्ड होती हैं आमतौर पे, ऑल्दो शायद कॉन्ट्रैक्चुअल हो वो. लेकिन उसके अलावा जो होलसेल और रिटेल ट्रेड जैसे कहते हैं, दुकानदारी ख़ास तौर पे, इसमें बहुत लोग हैं जो दुकानों में काम करते हैं, और ज़्यादातर वो दुकान के ओनर नहीं होंगे, वो आपको अंदाज़ा है. तो उसमें भी कोई 40 लाख लोग उसमें गए हैं. और कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको अंदाज़ा है कि कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर लोग आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग वही मजदूरी. हमारे यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पुराने स्टाइल से, ज़्यादातर मैनुअल लेबर से हो रहा है. उसमें 35 लाख लोग उसमें गए हैं. और ट्रांसपोर्ट में 20 लाख, ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादातर मजदूरी का. तो मैं आपको इस तरह से आज़ाद शुमार इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि 2 करोड़ जो लोग हैं उनमें तकरीबन 1.25 करोड़ ऐसे इन मीनियल जॉब्स में जा रहे हैं.
تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کے بینیفٹ کے لیے کیا گورنمنٹ کر رہی ہے, کیا ہو سکتا ہے, تو یہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے سمجھیے منیمم ویج کو کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن جب ہمیشہ حکومت کہتی ہے جی ہم نے بڑھائی ہے منیمم ویج, پھر سوال آتا ہے کہ منیمم ویج سب کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. بڑھائی تو ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہو یہ ڈیٹا. گورنمنٹ کے امپلائیز ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو عام آدمی سمجھتے ہیں بہت سارے, تو سب تو نہیں ہے فیڈرل سیکٹری, تو ان کی ہر سال دیٹس اے ویری سیف آپشن. اور آپ دیکھتے ہیں شہروں میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ رورل ایریاز میں کیوں یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب دلاؤں گا. گورنمنٹ کی جاب کون کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کی جابس ہی ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹس بھی دیتی ہیں, آپ سیفٹی بھی اس کے اندر ہے, ریٹائرمنٹ بینیفٹ, پینشن بھی ہر سال بڑھتی ہے کچھ نہ کچھ, چاہے وہ کم محسوس ہو آپ کو. تو گورنمنٹ کی جابس میں بھی یہ اس دفعہ 7% سیلری فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی ہے اور صوبوں نے بھی یہی کیا. لیکن اب ہم ذرا سا اس کو ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ جو انکریز ہے اس کے منیمم ویج میں بھی اور گورنمنٹ کی امپلائیز کی سیلریز میں, اس کو آپ اس تناظر میں ضرور دیکھیے کہ مہنگائی جس طرح سے 2020 سے بڑھتی گئی اب کم ہوئی ہے, لیکن جو یہ سال گزرے ہیں 5-6, اس میں جو چیز 2020 میں 100 روپے کی تھی وہ سمجھیے اب 216 یا 220 روپے کی ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں اور زیادہ ہو اس سے مہنگائی. تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں, یہ ٹی وی پہ جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ذہن میں آتی ہے میرے. افسوس ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ بھی لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ فائنینشیل سیکٹر جو ہے نا وہ بیسکلی اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے ہمارے پورے نیشنل ڈسکورس کو, معیشت کے بارے میں. تو وہ یہ کہتے نہیں ہیں آپ کور انفلیشن دیکھیں نا. ابھی کور انفلیشن کیا ہوتا ہے؟ کور انفلیشن وہ ہوتا ہے جس میں جو زیادہ والیٹائل چیزیں ہیں, خوراک اور توانائی, جو عام آدمی کو سب سے زیادہ ہٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کور انفلیشن دیکھیں نا, اس کے لیے سے تو ہم ٹھیک ہے. تو یہ ذرا جب آپ ٹی وی پہ گفتگو سن رہے ہیں اور کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ پتہ ہے, ان کو اندازہ ہے اس کا, تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ کور انفلیشن جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر کے اور مینوفیکچرنگ والوں کے لیے زیادہ اہم ہے. عام آدمی کے لیے جب آپ سوچتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے توانائی اور خوراک کی قیمت اوپر جا رہی ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے اسے. سو اب میں آتا ہوں ذرا یہ جو طبقہ ہے جو باٹم 20% آف پاکستانیز, اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پاکستان میں اب بہت زیادہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, بہت اداس رہتے ہیں, مغموم رہتے ہیں, لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ اٹس ایبسولوٹلی ورلڈ کلاس یہ میکینزم ہے. اور جتنے زیادہ لوگ 1 کروڑ لوگوں سے ذرا زیادہ اس میں بینیفٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں مسائل ہیں, غلط لوگوں نے, کچھ 20 گریڈ کے افسروں نے اپنے بیویوں کو اس میں لکھوا لیا, وہ ہے. لیکن میں بہت سارے اس کے سرویز موجود ہیں, بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں ملا ہے اس کا. تو ڈیفینیٹلی پرابلم ضرور ہیں اس میں, اور اس کو آٹومیٹ بھی کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو 2020 میں مہینے کے 1500 روپے تقریباً تھا, وہ کوارٹرلی ملتا ہے وہ, لیکن وہ مہینے کے 1500 روپے تھا, اور اب وہ اس اگلے سال میں 4500 روپے ماہانہ کیا گیا ہے, جو ٹرپل ہے. میں بتا رہا تھا 100 روپے کی چیز 220 روپے کی اگر ہوئی ہے, تو یہ 100 کے بجائے 400 روپے 300 روپے دیے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جو پچھلے سال سے 17% زیادہ ہے. اور دس از دا پارٹ دیٹ یو ہیو ٹو لک فار. اچھا, پھر ایک سوال آتا ہے, اب میں ذرا کوئکلی آپ کو ایک آدھ مثالیں میں جو صوبائی بجٹ ہیں ان سے میں آپ کے سامنے رکھوں, کہ آپ جو نمبرز ہم سنتے ہیں, ابھی کل جو سندھ کا بجٹ آیا ہے 445 ارب روپیہ ایجوکیشن پہ پچھلے سال تھا, جو بجٹ میں آئے ہو گیا خرچ, اور اب 551 ارب روپیہ سندھ میں ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا اگلے سال. تو جب جو 445 خرچ کر چکی ہے حکومت, وہ اگلے سال 551 کرے, سوچنے کی بات ہے. اب مجھے پتہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے وہ نظر نہیں آ رہا وہ, لیکن اور ہیلتھ میں 354 ارب رکھے گئے. میں آپ کو اب یہ ساری ڈیٹیلز میں جانا جو ہے ممکن نہیں ہے, لیکن پنجاب میں ہیلتھ میں 500 ارب, دیز آر ناٹ اسمال نمبرز. پنجاب کے ایجوکیشن کے بجٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کروں, کیونکہ یہ ایجوکیشن ادارہ تعلیم و آگاہی سے میرا کافی زیادہ میں منسلک ہوں. تو پنجاب کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے اس میں 750 ارب روپے رکھے گئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پورے ملک کا جو ہے باٹم 20% پاکستانیز کو دے رہا ہے, وہ 833 ارب ہے, 838 ارب. اور ایجوکیشن کا بجٹ پنجاب کا 750 ارب روپے ہے, $1.6 بلین.
اور پورے پنجاب کے بجٹ کا 15%. اب سوال یہ ہے یہی ہے سوال سب سے پہلے, رکھنے کو رکھ دیں پیسے آپ, 750 ارب کون خرچ کر سکتا ہے؟ اس کا میں آپ سے عرض کروں انہوں نے کیا نکالا ہے علاج. وہ یہ ہے کہ 484 ارب جو ہے نا 750 ارب میں سے, وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو جاتا ہے سیدھا, جس سے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو, کیونکہ 2 حصے ہیں نا, ایک تنخواہیں ان کی ہیڈ ٹیچر کی, ٹیچرز کی وغیرہ, اور پھر ہے اسکولوں کی, گورنمنٹ کے اسکولس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے خرچہ, دیواریں نہیں ہیں, باتھ روم نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, 7-8 چیزیں ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں اسکولس میں جو خرابی ہوتی ہے. تو بیسکلی ڈائریکشن یہ ہے حکومت پنجاب کی کہ جو بچے اسکول میں نہیں ہیں ان کے لیے اور اسکول بنانا جو ہے, اس کے بجائے جو ہیں اسکولس ان کو بہتر کریں, بلکہ بہتر سے اور بہتر کریں, اور ان کو اٹریکٹ کریں اور ٹیچرز کو اور بہتر تنخواہیں دیں. تو یہ پیسہ ایجوکیشن اتھارٹی سے, اسکول مینجمنٹ کمیٹی سے جاتا ہے انٹو اے نان لیپسبل اکاؤنٹ, اور اسکول کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے وہ گورنمنٹ, فیڈرل پروونشل گورنمنٹ بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے, اور جب ہم چیک کریں گے تو ہم یہ چیک کریں گے آپ نے ٹھیک کیا نہیں کیا. اور ایک دفعہ وہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے اکاؤنٹ میں گیا تو اٹ از کنسیڈرڈ اسپینٹ, اور وہ ظاہر ہے پیسے ہوں گے تو کیوں نہیں خرچ کرے گا, ہیڈ ٹیچر کیوں نہیں خرچ کرے گا جب پیسے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوگا خرچ, وہ کچھ اور ہو رہا ہوگا, لیکن آپ رورل ایریاز میں چل کے دیکھیں پنجاب میں, یو کین سی کچھ اسکولس جس طرح چمک رہے ہوتے ہیں. ایک گاؤں میں یا ایک چھوٹے قصبے میں آپ گاڑی چل رہی ہے اور دکانوں کو آپ سوچ سکتے ہیں کراچی کے لیول کا تو نہیں ہوں گی وہ, لیکن ایک دم سے ایک ایسا اسکول اتنا صاف ستھرا, اتنا چمکتے ہوئے پینٹ اس کے اوپر سب کچھ, اور وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے, تو یو سی اٹ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. سندھ میں بھی ایسا ہے. سندھ میں, اچھا سندھ میں یہ سوال یہی, میں اسی لیے میں پنجاب کی میں آپ کو مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو خرچہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ دس از دا وے دے ڈو اٹ, اور یہ ہو رہا ہے. لیکن سندھ میں میرے خیال میں بھی ہے سوال یہ کہ ایکچولی وہ خرچہ ہاؤ آر دے اسپینڈنگ, کیونکہ وہ کنٹرول ابھی بھی, وہ جو ٹرسٹ کرنے کی بات ہے نا, ہیڈ ٹیچر پہ کیسے ٹرسٹ کریں, اسکول مینجمنٹ کمیٹی پہ کون ٹرسٹ کرے گا کہ جی وہ چکوال میں وہ کون سے گاؤں میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ خرچ کر لے, نہیں کرتے. تو یہ ایک ذرا سا ڈیوالو طریقہ جو ہے یہ پنجاب میں آپ دیکھیں گے یہ ہے. سو ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ کہنے کو یہ اماؤنٹس بہت ہیں, یہ 750 ارب کو آپ جمع کر لیجئے, سندھ کا 551 ارب میں نے بتایا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہائر ایجوکیشن میں کوئی 100 ارب روپے ہیں, تو یہ 1.5 ٹریلین روپیز ہے وہ جو ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کے سامنے جو نیشنل جی ڈی پی جو اگلے سال کا کہا جا رہا تھا اس کا 1%, تو 1% تو بہت ہی کم ہے. کہنے کو بہت لگ رہے ہیں پیسے, 750 ارب بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے ٹوٹل 1% ہی آ رہا ہے. اور جو آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ جی وہ 0.8% ہی رہ گیا. جنرلی 4% آف جی ڈی پی, یہ نمبر یاد رکھیے گا, 4% آف جی ڈی پی ایک ڈیولپنگ کنٹری کو خرچ کرنا چاہیے ایجوکیشن پہ. لیکن ہمارے لیے یہ نمبر صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ابھی وہ سارے اسکول ہم نے بنائے نہیں ہیں جو سارے بچوں کو پوری طرح سے کور کر لیں. اس لیے 60s میں 70s میں ملیشیا, ساؤتھ کوریا, یہ ممالک 7-8% آف جی ڈی پی اسکولس پہ خرچ کر رہے تھے, تاکہ وہ انویسٹ کر کے اسکول تو کھڑے کر لیں, اس کے بعد ٹیچرس کی ٹریننگ وغیرہ پہ اتنا خرچہ نہیں آتا, تو ان کو پھر اور مینٹین کرنے کو اسکول. تو لیکن ان دی اینڈ ڈائریکشن میرے خیال سے نظر آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ یہ پنجاب کی مثال میں نے آپ کو دی, اور صوبوں کی مثال پہ ہم اور وقت لگا سکتے ہیں, لیکن پنجاب کی مثال سے ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ ڈائریکشن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کی جو بچوں کو مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ دائرۂ تعلیم آ گئی جس سے میں منسلک ہوں, وہ اثر سروے کرتا ہے, شاید آپ لوگ واقف ہو اس سے, جس میں یہ سال بسال یہ سامنے آتی ہے ریالٹی کے کلاس 6-7 کے بچے, کلاس 5 کے بچے کلاس 2 کی ریڈنگ اور میتھمیٹکس نہیں کر پاتے. تو یہ کوالٹی کا معاملہ ابھی بھی آپ کے سامنے. اچھا, ایک دو اور میں چیزیں, آئی نو وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک دو چیزیں میں اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ایک پیٹرولیم لیوی ہے جو عام آدمی کے لیے بہت اہم ہے, اور جو پچھلے سال 1.5 ٹریلین روپیز اس میں جمع ہوئے تھے, جو آپ سمجھ لیں 80 روپے آن ایوریج, جو 80 روپے پر لیٹر. تو اگر آپ فیول کنزمپشن دیکھیں, ٹرانسپورٹ میں فیول کنزمپشن تو 21 ارب لیٹر پاکستان کا پچھلے سال کا تھا, اور اب جو 1.67 ٹریلین انہوں نے ڈالا ہے کہ ہم یہ لیں گے, تو اسیوم وہ وہی کر رہے ہیں, 21 ارب ہی لیٹر ہوں گے اور 80 روپے پر لیٹر.
اب یہ اگر معاہدہ ایران کا امریکہ سے ہو گیا ہے تو آئل کی پرائس تو بہت نیچے آ گئی ہے, تو یہ نیچے آنی چاہیے, جو انہوں نے لگائے پیسے اس سے کم ہونا چاہیے اس کو. ایک بگ پکچر اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو پاکستان کا اگر آپ 20 برس پہلے کا دیکھیے, 2005 میں جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو تھا پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا, آپ دیکھیے تو اس میں ہمیشہ یہ تنقید ہوتی تھی, سارے پیپرز دور کے آپ پڑھیں, کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو عام آدمی زیادہ جیب سے نکلتا ہے وہ زیادہ ہے, لیکن ایک نارمل ڈیولپنگ کنٹری یا نارمل کنٹری کے لیے ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکس اب پاکستان میں جتنا یہ پکڑ دکڑ ہوتی رہی ہے کہ جی ٹیکس اور لینا ہے, ٹیکس ریٹ بڑھانے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پچھلے یہ جو گزر رہا ہے سال اس میں بھی اور اگلے سال میں بھی 50% جو پاکستان کا ٹیکس ریونیو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے ہوگا, یعنی انکم ٹیکسز سے, اور جو 32% ہے جو سیلز ٹیکس وغیرہ ان چیزوں سے ہوگا. تو یہ بھی ڈائریکشن ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب میں ایک آخری پوائنٹ میرے خیال سے آپ کی اگر دلچسپی ہو کہ یہ صوبوں سے کیوں پیسے لینے پڑ گئے, یہ میں جب اگر کسی کو سوال بہت زیادہ شدید کسی کا ہے تو میں عرض کروں گا. ایک چیز آخر میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ ہمارے جیسے ملک کو غربت ختم کرنے کے لیے صرف عام لوگ جو مشکل میں ہیں, جن کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے, ان کو بس تھوڑے سے پیسے دے کے ان کا خرچ پورا کرا دینا, اس سے غربت ختم نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی کسی طرح کفالت ہو سکے, لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسکلز جو لوگوں کی صلاحیت ہے کمانے کی, اس میں انویسٹمنٹ سے اور پھر جابس کریٹ کرنے سے غربت ختم ہوتی ہے. تو آپ چاہیے گا تو میں اس پہ ذرا اور بھی باتیں گفتگو ہم کر سکتے ہیں. تو کنکلوژن میں بس یہ عرض کروں گا کہ جو حکومت کے ایک طرف کچھ عشق ہے, کچھ مجبوری ہے, ایک طرف اتنی عام لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف وسائل بھی محدود ہیں. کچھ چیزیں میرے خیال سے ہیں ڈائریکشنلی ٹھیک ہو رہی ہیں, لیکن جو جس سطح پہ وہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور اس بجٹ میں بھی آپ کے سامنے ہے. بہتر ہے کہ ہم لوگ ہمارے کسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ فراز صاحب کے 2-3 مصرے سن لیجئے, پھر ہم سوال جواب کرتے ہیں آپ کی اجازت. تو وہی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری, تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری, ہمیں بھی ناز کے جور و جفا کے عادی ہیں, تمہیں بھی زوم مہا بھارتا لڑی تم نے, تمہیں بھی زوم مہا بھارتا لڑی تم نے, ہمیں بھی فخر کے ہم کربلا کے عادی ہیں. فراز صاحب جی جی, تمہیں یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ہندوستان گئے تھے, اور کوئی ظاہر ہے ہر وقت انڈیا پاکستان کے جب حالات ٹھیک بھی تھے, جب بھی کچھ نہ کچھ چپکلش ہوتی تھی, تو وہ وہاں پہ آڈینس کو سنا رہے تھے. وہ لمبی نظم ہے جس میں یہ 2 مصرے 2 شعر بڑے پسند ہیں. انہوں نے کہا تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری, ہمیں بھی ناز کے جور و جفا کے عادی ہیں, تمہیں بھی زوم مہا بھارتا لڑی تم نے, ہمیں بھی فخر کے ہم کربلا کے عادی ہیں. بہت شکریہ جناب کاظم سعید صاحب, آپ نے موضوع کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ جو عام آدمی سمجھ سکے بجٹ کے اس گورکھ دندے کو. وہ خشک موضوع ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے, وفاق کچھ کہتا ہے, صوبہ کچھ کہتا ہے, آگے کے ایم سی کے ڈی اے کے بجٹ آئیں گے, ان کے ہاں بھی دیکھا جائے گا کہ امپلائیز کے لیے کیا ہے. تو آپ نے بہت سارے ایشوز کو رکھا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ والا جو ہے, کہ جتنا ڈیولپمنٹ میں بجٹ رکھا جاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو یا کے ایم سی ہو. ابھی پرسوں میں نے کے ایم سی کا پڑھا کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ لیپس ہوا ہے, خرچ نہیں کر پائے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سڑک بنانے کے لیے, پانی کی لائنیں ڈالنے کے لیے, گاڑیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, پارک صحیح کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اور دوسری طرف مور دین 50% ایلوکیشن جو ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں بجٹ میں, وہ خرچ نہیں کر پائے. آپ کا آرٹیکل بھی تھا اس پہ جی, خرچ کرنے کا
तरीका है उसे भी देखिए ना, वो खर्च करना शुरू करते हैं अपना बजट जाके कहीं फरवरी मार्च में, तो वो ख़त्म कैसे होगा? अब क्यों करते हैं वो फरवरी मार्च में, ये मेरी आज तक समझ में बात नहीं आई। दो चार जुमले कह दे फिर हम ओपन करते हैं। हाँ होगी बात जी नहीं, अब सवाल अगर आपके हैं कोई तो हम फिर उसमें ही फिर कुछ तफसील में जा सकते। इरशाद सिर्फ अपना नाम, अपनी तंजीम का नाम, ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए और फिर इसको हम पब्लिश करें। जी, मेरा नाम शुजाउद्दीन है, मैं दरवाज़े फोरम से इजाज़त करता हूँ। मेरा सवाल मुख्तसर है कि ये आपने पंजाब की बात की ना, बजट है और सब कुछ, मगर ये भी एक खबरें हैं कि पंजाब प्राइवेटाइज कर रहा है एजुकेशन सिस्टम। जी तो फिर ये इतना बजट और प्राइवेटाइज की इन्वेस्टमेंट ही क्या है? जी बिल्कुल, आपका मुनासिब सवाल है। और ऐसा है कोई 48,000 स्कूल है पंजाब में हुकूमत के, और उसमें कोई 12,000 ऑलरेडी दे चुके हैं और भी देने का इरादा है। लेकिन जो स्कूल हुकूमत के पास हैं, जाहिर है वो मेजॉरिटी तो वही है 36,000, उन पे ये खर्च तो हो रहा है। और ये वाला जो बजट जो मैंने 484 अरब खर्च किया वो उसमें से है। लेकिन जो प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि दो किस्म के उसमें काम हो रहे हैं। एक तो ये कि जैसे TCF को या इदारे तालीम आगाही को देते हैं, तो ये बड़े इदारे हैं जो जिनका रिकॉर्ड है और जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से। 1,500 रुपये फी बच्चा माहाना दिया जाता है, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। जो और खर्चे करने हैं वो कहते हैं भाई आप ले आए ना, प्राइवेट सेक्टर से आप ले आए ना, अब आपको दे दिया, अब आपका काम है। लेकिन साथ ही साथ जिनको वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको भी कोई साहब है जो टीचर थे कहीं, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने खोल लिया, ले लिए 1,500 रुपये, वो कहते हैं मैं 1,100 में करके दे सकता हूँ। तो या कोई खातून है उनको शौक है, तो ये भी एक है सवाल के क्या सारे लोग वो क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो बात आपकी सही है कि प्राइवेट सेक्टर से स्कूल चलवाने का सिलसिला है, लेकिन मेजॉरिटी तो कि अपनी गवर्नमेंट के स्कूल से। थैंक यू। मेरा नाम मुजब है और पहला सवाल आपसे सर ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, खड़े हो जाए तो ताकि लोग आपको देख सकें। जी जी नहीं सर, सर आपको देखना चाहते हैं। पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बजाय रिवाइवल होने के बंद हो रही है, और खास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तो ऑलमोस्ट आपका बहुत कम हो गया। कम अज कम के में तो कोई ऐसे लार्ज इंडस्ट्री नहीं है। और आपने भी फरमाया कि ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमारे पास कोई ऐसी बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं है कि जो हमें और कुछ दे सकती है। हमारे पास किसी ज़माने में जो पाकिस्तान में क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइवल पे जाती हैं कि जो लेबर है वो कहाँ से होगी और कोई चीज़ कहाँ से निकलेगी। हमारे पास किसी ज़माने में 38 ट्रेनें होती थी, 42 ट्रेन चलती थी और मेट्रो पैसेंजर ट्रेन, और तकरीबन कोई 25 के करीब हमारी रेलवे होती थी, जो रेल ट्रांसपोर्टेशन होती थी। ठीक है सर, वो बंद है, मतलब उसका मतलब है कि 30% उसमें से वो चला गया है। ठीक सर, ठीक है। उसके बाद अब ये है कि सवाल लंबा नहीं होगा सर, सवाल की तरफ आ जाए, औरों को भी मौका मिल जाए। तो बेसिकली आप हमें कैसे कह रहे हैं कि हमारी जो फीस है, जो लेबर है हमारे पास वो उसको मिलती नहीं है, तो लेबर को उसके पास तो जगह ही नहीं है ना जहाँ पर वो जाकर रिप्लेसमेंट हो उसकी। नहीं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि लेबर उन शोबों में जा रही है जहाँ पे बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड अनस्किल्ड लोग कर सकते हैं, कि कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक बच्चा और कर शामिल हो जाएगा, उसको आप छोटी मोटी को दे दें, पैसे दे दें उसे। इस तरह से जो ऐड हो रही है पॉपुलेशन हमारी, वो आप सही कह रहे हैं। मैंने यही तो अर्ज कर रहा था कि ऐसे 2/3 जो पिछले 10 साल में 2 करोड़ लोग ऐड हुए हैं हमारी लेबर फोर्स में, कहने को भाई तो 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई, वो चूंकि वो एक्चुअली वो जॉब्स नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे हैं और हम सब चाहते हैं, जिसमें मराहत हो, जिसमें कोई सेफ्टी हो, कुछ में कुछ प्रोटेक्शन हो, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट हो, चूंकि वो नहीं इतना पैदा हो रहा, इसलिए लोग वही ज़रात में उसी खेत पे 4 और बच्चे आ गए, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे 6 और मजदूर आ गए।
تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں جو ہم جس طرح کی ہونی چاہیے عام آدمی کے لیے. لیکن جو انڈسٹری کا سوال آپ نے کیا اس میں دیکھیے کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جس سے اب انکار ہم نہیں کر سکتے. آپ اگر 1964 کی ٹیکنالوجی سے کپڑا بنا رہے ہیں 1974 1984 میں تو ٹھیک ہے چل جائے گا, لیکن اگر آپ 2014 میں بھی یہی کر رہے ہیں 2026 میں بھی آپ کر رہے ہیں تو دیر از اے لمٹ. اور وہ فیکٹری جب بند ہوتی ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہے تھے. یا آٹا مل تو خاص طور پہ آٹا مل, اب اور کتنی آٹا مل ہوں گی تو اس کے پیچھے جو ہے آپ اس سے واقف ہیں. لیکن ٹیکسٹائل میں آپ سے عرض کروں کہ دیر از اے شفٹ ان دا ایکسپورٹ مکس آف پاکستان. جو 10-15 سال پہلے زیادہ تر دھاگا اور زیادہ تر یارن اور زیادہ تر گرے کلاتھ جو بالکل بیسک والا جو کپڑا ہے وہ ہماری میجورٹی ایکسپورٹ تھی. وہ اب 90% ویلیو ایڈیڈ نیٹ ویئر ہوم ٹیکسٹائل, یہ جو ذرا سے ویلیو ایڈیڈ جو ہے پروڈکٹس ٹیکسٹائل کی 90% اب وہ ہو گئی ہیں. اور جو لوگ وہ کام کر رہے تھے یا تو شفٹ ہوئے یا بند ہوئے. اچھا, اب یہ آپ کی بات, اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں اور میرے خیال سے یہ بالکل صحیح آپ کا سوال ہے اور صحیح ڈائریکشن میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل ہی کرتے رہیں گے ہمیشہ زندگی بھر, اگلے 100 سال بھی ٹیکسٹائل ہی کریں گے. کبھی تو اے آئی کی طرف آنا ہے, کبھی تو الیکٹرانکس کی طرف آنا ہے. اور میرے خیال میں جو میں اس مثال سب سے زیادہ اس پہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے آسان ہے سمجھنا, وہ ہے سیمسنگ کی. سب واقف ہے سیمسنگ کیا ہے, رائٹ. اور سیمسنگ ایکچولی جو یہ کمپیوٹر چپس ہے نا جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی وہ اے آئی کے لیے کتنے ضروری ہیں اور صرف تائیوان میں, اور سیمسنگ آلسو میکس کمپیوٹر چپس, ٹھیک ہے, صرف وہ موبائل فون. سیمسنگ شروع ہوئی تھی 1930s میں, سمجھیے آٹا مل کے طور پہ. سیمسنگ میں وہ جنریشن جنہوں نے شروع کی تھی وہ بیسکلی نوڈل کی فیکٹری تھی ان کی. نوڈل کی فیکٹری کے بعد انہوں نے وار کے بعد انہوں نے دیکھا جی کہ ہم اس میں ٹیکسٹائل میں آئے, تو کاٹن سے لے کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تک پورے کی پوری چین انہوں نے کی. اس کے بعد 70s میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ جو داد دینی چاہیے گلوبل لیول پہ, کہ انہوں نے کہا یہ کمپیوٹرز جو ہے وہ مستقبل ہے, تو ہمیں اس کی جو چپس کی مینوفیکچر ہے اس میں آنا چاہیے. جبکہ وہ امریکہ میں بھی وہ نئی چیز تھی اس وقت اور وہ آج تک وہی کر رہی. تو یہ جو وہ ہے گریجولی اوپر جانا, دس از دا تھنگ دیٹ. اور میرے خیال سے ایک آدھ ہماری ٹیکسٹائل فیکٹریز جو بند ہوئی ہیں ان کی جگہ پہ میجر گروپس نے, ایک نے تو ٹیلی ویژن سیٹس کی اسمبلی کا پلانٹ لگایا ہے جو LCDs کا. سو دیر از سم تھنگ لائک دیٹ ہیپننگ, لیکن بڑے اسکیل پہ نہیں. اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ جی سر, اب اگلے سوال پہ آ جائیں. میں نے اس کا کافی کر لیا, ہم بعد میں کر لیتے ہیں. جی سر, سر ایک وہاں پہ سوال. اچھا جی آپ کر لیں. انکم سپورٹ پروگرام ہے 838 ارب روپے گورنمنٹ نے, تنقید بھی بہت ہوتی ہے, پر آپ یہ بتائیے کہ خواتین کو ہنرمند کرنے کے لیے پیسے آپ کسی انڈسٹری میں لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خواتین کو آپ بیگاری بنا رہے ہیں, مطلب اس طرح کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ 838 ارب روپے کوئی انڈسٹری لگائیں خواتین کے لیے, کوئی ہنرمند بنائیں, بنی کہ آپ بیگاری بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں بیکاری بالکل نہیں ہے, وہ بیکاری سے نیچے ہے. وہ میں آپ سے عرض کروں گا ان کی کیا اکنامکس ہے. وہ جو 16 کا جو نمبر ہے نا, میں آپ وہ نیشنل انکم سپورٹ کا اسکور کارڈ میں اپنا نمبر ڈال کے دیکھیں. جس کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے, جس کے پاس نہیں ہے, جس کے گھر میں ایک کمرے میں 4 لوگ ہیں یا ایک کمرے میں ایک, وہ پورا اسکور کارڈ میں آپ دیکھیں نا 16 سے نیچے جو ہے نا وہ بیکاری سے نیچے ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ گفتگو ٹی وی والی آپ بالکل تسلیم نہ کریں. کام کرتا ہوں. ہمارا جو معاشی نظام ہے یہ بھی طبقاتی معاشی نظام ہے. ہمارے جو پالیسی میکر ہے وہ اسمبلی میں ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی تو لاکھوں کا تنخواہ بڑھا لیتے ہیں. جب امپلائز کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں جی 7% 5% آپ کی تنخواہ بڑھے گی. پھر نئی پالیسی ہماری خوب مقداروں میں اور شوگر سوسائٹی میں بھی ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا نام لے کے کٹ مارتے ہیں کہ اس طرح کے طریقے سے یہ ہو گیا ہے. یہ بجٹ جو ہے, بجٹ میں معاشی نام معین ہے. دیکھیں ابھی آپ نے بجلی کی سبسڈی کی بات کی ہے, بجلی کی سبسڈی کے کارخانے اور چینی کے کارخانے کن کے ہیں؟ وہ انہیں حکمرانوں کے جو ہمارا خون چوس رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ہمارے آمدنی بھی نہیں بڑھنے دے رہے. ایک طرف سے خون چوس رہے ہیں, دوسری طرف سے ہماری آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہونے دے رہے.
जहाँ पे आपने बात की एम्प्लॉइज की, तो देखिए आपने जो लेबर्स है हमारी, वो लेबर रजिस्टर्ड है यूपीआई में या सोशल सिक्योरिटी में, वो आपने बता दी है। बाकी उससे फैक्ट्री में उससे ज्यादा लेबर अनरजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड इसलिए रखते हैं कि उनको यूपीआई के या सोशल सिक्योरिटी के वो मराद न देने। ठीक है जी राणा साहब, आपकी बात आ गई कि ये ना हमारी है मीशत में। दूसरा जो तरक्याती अमूल के बाद बजट में सिर्फ बजट नहीं हो जाता है, कोई तरक्याती काम नहीं होता है। फरद को दे, शकील फरद जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरद परवीन है और मैं नेशनल वर्किंग कम्युनिटी से हैं। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा मुझे आपके अशार पसंद है। बहुत अच्छा स्टेज था। ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ फिर। मैं अभी आपको उसकी वजाहत दूँ, 2 मिनट मुझे बस चाहिए होंगे। देखिए, जो अभी अर्बन रिसोर्स सेंटर में हम खड़े हैं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक सर्वे किया जिसको लॉन्च हमने इन्हीं यूआरसी के साथ कोलैबोरेशन में किया, और उसमें हमें 300 वर्किंग फैमिलीज का हमने सर्वे किया। उसमें हमें ये पता चला कि, और उनका फैमिली साइज वो नहीं है जो समझा जाता है कि अर्बन कराची में भी नहीं है। देखिए, जो अभी तक जो मिनिमम वेज है वो 40,000 है, और जो 3 अफराद काम कर रहे हैं खानदानों के अंदर, उनकी टोटल इनकम 39,000 से 42,000 रुपये हमें पता चली। तो अर्बन पॉवर्टी जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें थोड़ा ये बताएं कि वो अभी तक हमारा फोकस क्यों नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, और और बहुत से ऐसे, यानी मेजॉरिटी ऐसे 80% वर्कर्स वो हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, और स्कूल ना जाने की वजह बिजली का बिल है और जो पेट्रोल की प्राइस है, क्योंकि हर किसी बच्चे के घर के पास स्कूल नहीं है, आपको छोड़ के आना पड़ता है बच्चे। तो ओवरऑल, और यानी आयरनी ये है उसके अंदर कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो मैट्रिक और इंटर तक या एटलीस्ट मिडिल तक पढ़े हुए लोग हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं, मैं BISP के बारे में भी आपके ख्याल से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए देखिए, ये सब्सिडी हमने इसके लिए दे दी, उसके लिए दे दी, और कई फीसद आपने महंगाई बढ़ा दी। वो तो मतलब एक जरूर जफा का काम है जो कर रही है। तो इसके हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर बताइए। दूसरा जो रेशो है हमारी गवर्नेंस का, क्योंकि गवर्नमेंट हर वक्त अपने पैसे बढ़ा लेती है और उसकी कार्यप्रणाली क्या है, थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताइए। और एक चीज़ जिसमें मैं और जानना चाहती हूँ बजट में, वो ये कि चाहे ये EOI सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड का जो परसेंटेज है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन फंड यानी जो पार्टिसिपेशन है, उसका गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ अगर हम मवाजना करें तो वो क्या है। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, मुझे जाहिद साहब का हुक्म ये है कि मैं जवाबात जो है मुख्तसर रखूं, तो मैं आपके एक आपने 4 सवाल किए, मैं एक सवाल पे मैं ज़रा स्पेसिफिक जवाब दे दूं जो बहुत ज़्यादा गौरतलब है कि अर्बन पॉवर्टी पे क्यों नहीं है तवज्जो, तो रूरल पे भी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, जो मेरी समझ में आया है, मैंने ज़राअत में ज़रा ज़्यादा मेरा वक्त लगा है, और उसमें जो आप सवाल करें ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, क्यों नहीं उसमें, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो ऑपरेट कर रही है वो ये है कि जो ऊपर तबका है उसके ऊपर फोकस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आम और उसके मराहत और ये फैक्ट्री को किस तरह से एक्सपोर्ट रिफाइनेंस भी, और ये ठीक है, लेकिन जो लोअर तबका है उसको कुछ ना कुछ ऐसे कुछ फंड्स ट्रांसफर, ट्रैक्टर स्कीम, इस तरह की चीजें ऑफर होती जाए, चाहे वो बिल्कुल नाकाफी हो। तरह से आप कह सकते हैं 30,000 ट्रैक्टर, एक फार्मर ने कहा कि यार 30,000 ट्रैक्टर की जरूरत थी पंजाब को, क्या शॉर्टेज थी? कोई ट्रैक्टर की तो कोई शॉर्टेज नहीं है पंजाब में। तो ऐसी चीजें ऑफर करना समझा जाता है कि ये सही है ना, हम कर तो रहे हैं गरीब के लिए, हम दे तो रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, वो है जरूरत, जितने गरीब वो लोग हैं उनकी है जरूरत वो, लेकिन एटीट्यूड ये है कि जी हम दे रहे हैं ना, बस ठीक है। जो रियल पॉवर्टी रिडक्शन आप देखें, जो वर्ल्ड चैंपियन है इसका पॉवर्टी रिडक्शन का, वो चीन है। उसमें जो एक्टिवली पॉवर्टी रिडक्शन के काम किए गए, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स इन द रूरल एरियाज जिसमें जॉब्स मिले लोगों को, वगैरह वगैरह, बहुत उस तफसील है वो तो नजर नहीं आता हमें,
اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. سو یہ پولیٹیکل اکانومی جو ہے یہ ریئل ہے جو آپ کر رہی ہیں. تو آئی اسٹاپ ہیئر, ہم بعد میں تھوڑا سا کر سکتے ہیں. جی جی میرا نام محمد عارف ہے. السلام علیکم. سیکھنے کے لیے ایک وہ ہے سوال جی. یہ پیٹرول لیڈی جو ہوتی ہے یہ کیا لوجک ہے اس کا بتائیے تھوڑا سا مجھے. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم جو اسکیم چل رہی ہے اپنا گھر بھیج سکتا, اس میں غریب آدمی کس طرح سے اپنا مکان لے سکتا ہے, کیونکہ اس کی جو ادائیگی جو ہے بہت زیادہ ہے. اب 60-70 ہزار والی جو جس کی سیلری ہے وہ کس طرح سے وہ پھر ہوتا ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی. اور تیسرا میرا سوال یہ کہ آئی ایم ایف تو جو ہے عوام کے اوپر ٹیکس تو لگاتی ہے ہمارے آئی ایم ایف, لیکن اس کو حکمرانوں کے یاشی نظر نہیں آتی کہ ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا ہے, کہ ان کو جو ختم کیا جائے یاشیوں کو اور عوام کے اوپر بوجھ کم کیا جائے. کوئی چوتھا بھی کر لو یار. جی آپ نہیں 2-4 سوال لے کے مائکنگ کو دے دیں. آگے. جی السلام علیکم. حسین سر. جی السلام. دو سر پوائنٹس پہ میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں. تو پی ایس ڈی پی کا جو جن ہے جو اس کا ایک ٹائم تھوڑا سا اس طریقے سے بیلنسنگ آئٹم کہتا ہے یا ویزیبل آئٹم کہتے ہیں, مطلب اس کی آڈٹ وغیرہ کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے یہ بجٹس میں اسپیشلی سے ٹی وی بتایا فائنینشیل مارکیٹ میں جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اس میں اب آپ ٹی وی بولے تو آپ کو 90% تقریباً ڈسکشن یہ ملے گی ریئل اسٹیٹ پہ بڑے فائدے نہیں ہیں. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک اس پہ ایک آپ سمجھے کنسنسس بھی موجود ہے. تو اس پہ تھوڑی وضاحت دیجیے گا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ پہ ذرا ایمفیسس ہے پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے کہ وہ کس صرف ہمیں اس میں یہ نہیں کہ ابھی تک اس میں ہمیں ایک طریقے سے فائدہ پہنچا ہے اور آگے کے حوالے سے یہ کیا صحیح صرف ہے, کیونکہ اس میں کوئی یہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں 80 انڈسٹریز اور 150 انڈسٹریز اور بنیادی طور پر. جب میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ تلخ حقیقت کہ چین کے بھی آپ اگر گروتھ کے نمبرز دیکھیں تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو آپ کو ملے گا وہ کنسٹرکشن سے ملے گا. اب یہ ہے ایسی چیز جس میں ہم پسند ہو یا نہ ہو, مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ جو کنسٹرکشن کے لارڈز ہیں ہمارے ان کے بارے میں جو باتیں ہم سنتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار ان کو تو نہیں, یہ ہاؤ کین دے بی انجنز آف گروتھ, لیکن وہ ہے ریالٹی ہے. تو یہ میرے خیال سے میں مختصر رکھوں, جب آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر جب موو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے امپلائمنٹ جو سب سے اہم چیز امپلائمنٹ کی ہمارے ملک کی میرے خیال میں یہ ہے کہ جو 80% جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں کہ وہ ایک دم چند سالوں میں اپنے بہت سارا کما لیں, جن کے پاس بہت کم اسکلز ہیں یا کوئی اسکلز نہیں ہیں, ان کے لیے بھی مواقع ہوں کمانے کے. تو کنسٹرکشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو یہ آفر کر سکتا ہے. تو ہے تو چیز ضروری دیکھیں اب کتنے موو ہوتی ہے. اور یہ فائنینشیل سیکٹر کی باتیں ویسے یہ ضرور ہیں کہ جی وہ ایران وار کی وجہ سے باہر نہیں جا رہا پیسہ, تو یہیں پہ کنسٹرکشن میں لگ جائے گا. ہوپ فلی وہ صرف زمین کی اور گھروں کی قیمتیں بڑھانے میں نہیں استعمال ہوگا, ہوپ فلی ایکچولی انویسٹمنٹ میں بھی جائے گا. پی ایس ڈی پی کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی صورتحال ہے کہ جیسے آپ نے میڈم سوال کیا تھا کہ جو پرائرٹی ہے کہ جو رورل ایریاز میں سڑکیں بنے, منڈیاں بنے, اسکولز بنے وغیرہ وغیرہ جو اور شہروں میں بھی وہی چیزیں, اس پہ پی ایس ڈی پی خرچ کرتا ہے. لیکن وہ ایک بیلنسنگ انٹری ہے کہ جی اگر وہ کہیں سے بھی کاٹ کہیں بھی ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت ہے تو پی ایس ڈی پی سے کاٹ لیں جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. جی اس کے بعد راشا آپ بات کریں گے اور پھر اظہر صاحب آپ بھی بات کر لیجیے گا. پھر السلام علیکم. جی سر, آپ نے کیا تاکہ ہم آپ کی بھی سنیں اور کچھ اپنی سنائیں. میرا نام ماسٹر پکچر جوان ہے اور میں ایک ریلیجن جو ہے سے تعلق رکھتا ہوں اور سیدھا پھر سے بھی تعلق رکھتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے ایگریکلچر کی بات کی, مجھے خوشی ہوئی کیونکہ آج سندھ میں جو کسان اور زمیندار ہے یہ ان کا جو ہے غلام ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریکٹر جو ہے اگر مہیا کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ڈیزل لگتا ہے. پہلے 1 ایکڑ جو ہے اس کی جو ہل چلانے کی کاسٹ آتی تھی وہ بڑی کم تھی. اب وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو ہے اگر وہ 2 لگاتے ہیں تو کسان جو ہے زمیندار تو برداشت کرتا ہے لیکن کسان کہاں جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان کی جو حالت ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یوریا کا ریٹ دیکھ لیں, وہ دن پر دن 500 روپے کی بوری آج 15,000 روپے کی مل رہی ہے. ڈی اے پی کو تو خیر اس کا اندازہ گورنمنٹ کسان کے لیے کیا سوچتی ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو طبقہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کا سب سے بڑا سبب ہے.
ہمارے ملک کے اندر اگر ایگریکلچر آگے جائے گی تو میرے خیال میں پاکستان خوشحال ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. انٹیریئر سندھ میں آپ اسکولوں کا ہاتھ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اسکولوں کے اندر لوگوں نے جانور باندھے ہوئے, گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دیتی, دیواریں گری ہوئی ہیں. اسکول کی چھتوں کو آپ دیکھیں گر رہی ہیں, بچے نیچے بیٹھ کے پڑھتے. بعض دفعہ بڑے حادثات ہوئے, گورنمنٹ نے کبھی نہیں چاہا کہ جا کر اسکولوں پر توجہ دی جائے, ان کی مینٹیننس کا خیال کیا جائے, اور وہ بچے جو پیدل 3-3, 4-4, 5-5 میل چل کے آتے ہیں جی, ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے تاکہ ایجوکیشن کو بڑھایا جائے. جی میں اس کرتا ہوں, سب بات ہے نا, بڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. بالکل ایسے. تو ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے اس بجٹ کے حساب سے, اور ایگریکلچر کے لیے کیا کیا؟ بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اس کے بعد راشا آپ بات کر لیں, پھر اظہر جمیل صاحب آپ بات کریں, اس کے بعد پھر عارف حسن صاحب بات کریں. السلام علیکم. My question is regarding construction. جو انہوں نے بھی ابھی آپ سے پوچھا تھا, تو آپ نے کہا کہ چائنا has used construction as an engine of growth. It did. لیکن چائنا used construction in the sense that it increased its manufacturing capabilities, it export capabilities. لیکن ہم جب کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں آباد کے چیئرمین بھی ہمیشہ آپ کو بولتے ہیں کہ بہت جابس کریٹ ہوں گے. That's just basically providing residential facilities or skyscrapers. So that is not going to increase production in the long run. So don't you think we should separate what kind of construction? اور جس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں تو ریزیڈینشیل ایریاز ختم ہو رہی ہیں ہماری, اور جو لوگ عام آدمی ہیں ان کے رہنے کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں کہ انفراسٹرکچر بنا نہیں رہے. So I think it's very important that you don't use construction just as one thing. Define what is construction that is suitable. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کنسٹرکشن کیا چیز کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, اور جس کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو, عام پاکستانیوں کو, وہ ہے بہت وسیع پیمانے پر ہاؤسنگ کی اسکیم. اور جو ایک چیز جو میں نے تھوڑا سا اس پہ, تھینک یو, آپ سن سکتے ہیں مجھے, آپ آواز آ رہی ہے؟ تو مثال کے طور پہ جو بہت سے ملکوں میں مورگیج کی اسکیم ہوتی ہے. مورگیج کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال کے لیے, جو ایک جنرلی کسی کے کریئر 30 سال سمجھیے مینلی نوکری کرنے کا, کمانے کا وقت ہوتا ہے, تو 30 سال کا لون حکومت اس کی وہ ہوگی ضامن. 30 سال کا لون آپ کو مل گیا تو آپ پھر گھر اون بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی ظاہر قسطیں, پھر جیسے آپ نے سوال کیا تھا, قسطیں اس کی جو ہے ظاہر 30 سال میں ہوں گی, 10 سال یا 7 سال کی نہیں ہوں گی. تو یہ حکومت یہ قانون سازی کرتی ہے, اس سے ہی ہو سکتا ہے, اور اس سے پھر لوگ خود گھر اون کر سکتے ہیں, اپنے گھر کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ چیز جیسے آپ جس ڈائریکشن میں آپ سوچ رہی ہیں کہ عام آدمی کو ضرورت ہے ہاؤسنگ کی, اور بن رہے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز. نہیں ہے تو جابس نا, یا تو پھر آپ کنسٹرکشن چائنا نے کی وہ آپ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کی کنسٹرکشن کریں, ایکسپورٹ فیسلٹیز کی کریں. لیکن آپ اگر ایکسپینسو گھر اور بلڈنگ بنا رہے ہیں تو وہ تو ٹیمپرری نہیں. اس طرح نے سوچے آپ, میں عرض کروں آپ سے کہ وہ ٹیمپرری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک پلمبر نے یا ایک راج مستری نے ایک گھر پہ کام کیا تو وہ ٹیمپرری. جو سند یافتہ راج مستری ہوتا ہے نا, یا پلمبر ہوتا ہے, یا اس طرح کی جابس جو ہیں, جو ووکیشنل جو جابس ہیں, دے آر دا فرسٹ اسٹیپ آف اے ہاؤس ہولڈ آؤٹ آف پاورٹی. کیونکہ ایک دفعہ وہ ہنر ہاتھ میں آ گیا تو, اور سند مل گئی اس سے, اگر جو چارٹرڈ جس طرح سے ہوتے ہیں پروفیشنل, وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ جاب اس کو, وہ کام اس کو ملتا رہے گا. اگر کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو جو بہتر والا پلمبر ہوتا ہے اسی کو بلاتے ہیں لوگ. تو دس از اے وے ٹو گیٹ پیپل آؤٹ آف پاورٹی. ورنہ وہ اگر ٹرین نہ ہو وہ تو وہ ویسے ہی پھر گھاس کھود رہا ہوگا. تو we can't deny that the jobs are created that way. اگر گھر بنتے ہیں, اگر اسکلڈ لوگ ہیں تو وہ زیادہ کما بھی سکتے ہیں. گھر بننے کی ہی انڈسٹری سے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ان پڑھ ہو اور بالکل اسکلز نہ ہو. تو اٹ از اے جنریٹر آف جابس. اظہر کچھ باتیں چائے پہ کر جی. I'll be there to answer. السلام علیکم. کراچی گورنرشپ کیسی لی جائے, اور اکراس دا بورڈ سول سوسائٹی سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک ڈرافٹ چارٹر بنا ہے اور سب تنظیموں کو اور اشخاص کو جو دلچسپی لے جائے ان کو دیا جائے گا. آپ کو بھی بہت دیکھیے بھائی, یہ بتاؤ
बाकी बातें हम खुद समझते और कर सकते हैं। आपको जो बैराज साहब कहते थे, उनके साथ सियासत सारी जिंदगी की, यार बजट में क्या रखा है? एक तो कहते हैं इतना टैक्स आ जाएगा, इतना टैक्स सर्विसिंग में चला जाएगा, इतना फौज में चला जाएगा, इतना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में चला जाएगा, बाकी तो बचेगा तो डेवलपमेंट कर लेंगे, और अगर नहीं बचा तो IMF से कर्जा लेंगे। यानी एक कमिटेड लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल लीडर उसने पूरी चीज को इस जुमले में समेट लिया। इसलिए हम बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं और आज तक हम किसी हल पे नहीं आ सके, इसीलिए हमारे मुल्क की हालत यह है जो सामने है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बतलाइए कि अगर फजूल खर्चियां हो रही हैं तो उसे कैसे कम किया जाए, और जो टैक्स इवेडर्स हैं इस मुल्क के, वो शुगर फैक्ट्री वाले हों, फर्टिलाइजर फैक्ट्री वाले हों, कंस्ट्रक्शन वाले हों, जो भी जिनके पास पैसा है और जिनको टैक्स नहीं किया जाता है, अगर वो हमें आपसे पता चल जाए तो मैं समझता हूँ जो टैक्स आ रहा है शायद वो दुगना भी हो सकता है, बाकी किधर खर्च करना है हम सबको मालूम है, उसमें आपको आइडिया से जी। तो दो चीजें, कम बचत कहाँ हो सकती है, तो फजूल खर्चियां हो रही है, और अगर टैक्स आप ज्यादा कमा लेते हैं तो आप IMF के भी चुगलर से निकल जाएंगे। बिल्कुल। इसमें अगर आप हमारी जी, तो दूसरा दो और ले लेते जी, फिर इकट्ठे कर जी। मजीद वसानी साहब। जी, मेरा नाम मजीद दुरानी, पाकिस्तान हमने सारी चीजें सुनी देखी और उसके जो है काफी हमारा आम आदमी की बात करते हैं, तो सिस्टम की बात जो है उसमें दो चीज समझा कि हमारे पास जो एक कल्चर चला है आम कर VIP कर VVIP, तो ये तबकात जो बने हैं तो उसमें अमीर लोग हैं, उनके तालीम हासिल करने का सिस्टम VVIP है, और आम आदमी जो है उसका सिस्टम जो बिल्कुल आम है। और हम इलाज मुआवजे की बातें करें तो जो अमीर तरीन लोग हैं उनके लिए आगा खान नेशनल के बड़े बड़े अस्पताल हैं, और अगर हम गरीब आदमी की बात करें तो उसे जन अस्पताल में टाइम भी नहीं मिलता। तो बात ये कि जब तक सिस्टम हमारा सही नहीं होगा, जब तक एक MTA का बच्चा और एक किसान का बच्चा साथ स्कूल गवर्नमेंट नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक मेरे समझ और माइग्रेनी के लिए इंजन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है, और जो कश्ती जो है वो गाड़ी के नस्बत 10 गुना ज्यादा डीजल जलाती है, क्योंकि उसको पानी पी के चलना पड़ा जिस तरह ट्रैक्टर जी। तो जब डीजल महंगा होता है तो सबसे ज्यादा जो हो जाता है वो माइग्रेनी। दूसरी बात ये वो समुद्र में जो शिकार करते हैं साइड में, तो हमारे जो 3 जो नदियां हैं वो नदियां नहीं है, मनीर नदी, दयानी नदी और नदी, ये इंडस्ट्रीज के गटर के नाले बन चुके हैं। हमारी 129 किलोमीटर की जो पट्टी है वो कहीं से जेराई में 5 किलोमीटर, कहीं से 3 किलोमीटर वो जो है आलूदा हो चुकी है। हम अपने तौर पर तो ये कहते हैं कि एक मच्छी की चाय में गिर जाए तो हम नहीं पिएंगे, लेकिन ये 51 करोड़ गैलन डेली जो डेली समुद्र में जा रहा है, तो वो मच्छी की बात नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गटर आप हमारे रोज की प्यारे, तो ये फिर 2 सवाल चलता है। एक और मजीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। हम किसी दिन आपके साथ एक पूरा फोरम करेंगे। आप वो कम्युनिटी हैं जो कराची के बिगिनिंग है, तो आपके इश्यूज भी हैं और समंदर भी हमारा है, तो हम आपके साथ किसी दिन पूरा एक फोरम करेंगे ताकि ये इश्यूज ज्यादा हाईलाइट हो। जी जनाब, अब आप बात और ये टोटल देखिए तकरीबन 7.5 लाख जो GDP में 60% नहीं होता है, लेकिन अब सिर्फ अपना आप कहें कि 10 रुपये रखें कि वो कराची के लिए
और 74 मंसूरा मेगा प्रोजेक्ट पूरे 5 साल के लिए, कराची के लिए कोई भी नहीं है। एक हाईवे नाम की चीज बनी हुई है कराची गांव में, कोई मूवमेंट नहीं। और इसके बाद इनोवेशन की ना 500 मिलियन गैलन पानी जा रहा है, हमारे 6 जैसे दुनिया कोई कराची में, उसमें पहले ये होगा कि प्लांट बनेंगे, 6 प्लांट बनेंगे जो पानी को फिल्टर करेंगे और ताकि पानी का फिल्टर जो है वो इंडस्ट्री का वो समझने का नहीं है। 500 मिलियन गैलन जा रहा है, इसी करेंगे। और अभी इसके लिए बात की थी कि 6 कमर्शियल ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, एक और मंसूरा बिजनेस 70 लोगों को और चाहिए इसके लिए। तो ना वहां इसका इंटरेस्टेड है, ना सुबह इसका इंटरेस्टेड है। तो कराची वाले पानी की वजह से 600 मिलियन मैंने आपके सामने, तो कराची के मसले कैसे हल होंगे? यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह नहीं, लेकिन जो बेसिक नीड है पानी है और जो उससे हमारा संबंध आलूदा होगा है उसके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अब आप इन सबको समराइज कर लें, फिर आरोप साहब बात करें। जी, मेरे ख्याल में जिसमें कई सवाल इस नौयत के, जैसे साहब ने भी कहा कि भाई हम टैक्स कैसे जमा करें, और तो एक इसका टेक्निकल जवाब है, उन्होंने वो FBI ने कैमरे लगा दिए शुगर फैक्ट्रियों में, ये तो खैर आप सभी जानते हैं, सबके सामने है। लेकिन सवाल असल में ये है कि कौन वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और ये सवाल मेरे ख्याल से बजट से आगे का सवाल है। मैंने एक सवाल आपने भी किया था किसानों के बारे में कि उनका जो सिंध के किसानों के खास तौर पे, और जो एक घंटी कौन बांधेगा, जी, सवाल ये हम आपसे रहनुमाई चाह रहे हैं इरशाद, कि आप आइडेंटिफाई करें कौन से अनटैक्स सेक्टर हैं जी, जिनको टैक्स होना चाहिए। जी, That is the information we need. जी, these are Mobilize. जी, these ये तो आई थिंक दे आर क्वाइट वेल आइडेंटिफाइड, लेकिन उसमें कुछ पेज हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। आमतौर पे इस सवाल का जवाब यूँ दिया जाता है कि जी GDP का 50% सर्विसेज है, तो उससे 50% टैक्स तो नहीं आ रहा, और GDP का 25% ज़राअत है, तो उससे ज़राअत से आना चाहिए। और ये IMF वालों ने यही गुफ्तगू की कि ज़राअत से टैक्स लेना है भाई, और इस पे सारे सूबों ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के कानून पास कर दिए पिछले साल, और उसमें वही वाली टैक्स के वो लगा दी, जो टैक्स टेबल्स हैं वही लगा दी जो आम सैलरीड एम्प्लॉय की होती है, जो मैं पहले अर्ज कर रहा था आप कहने से पहले कि वो किसान पे तो अप्लाई नहीं होती, किसान तो बिजनेस कर रहा है जिसमें बहुत से रिस्क हैं। और मुझे हैरत हुई कि कुछ बहुत बड़े माशी माहिरीन ने टीवी पे भी कहते हैं कि 800 अरब रुपए का तखमीना है कि किसान दे सकते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल लग़ बात है ये, 800 अरब रुपए कहीं से भी नहीं। आई थिंक 300-400 अरब भी बहुत मुश्किल है। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि 95% फार्मर्स जो हैं वो 6 लाख रुपए की सालाना कमाई से नीचे हैं, 6 लाख रुपए की सालाना कमाई से नीचे। मेरे ख्याल से मैंने जो सवाल आपका था उसका जवाब ये दिया कि कहाँ से नहीं मिल सकता टैक्स क्योंकि एग्रीकल्चर में वो प्रॉफिट्स ही नहीं है। जहां प्रॉफिट्स है वो कहाँ है? जो लोग समझते हैं कि एग्रीकल्चर में कमा रहे हैं लोग, वो सर्विसेज में है। जिसने किसान से वो जिन्स खरीद ली और उसके बाद उससे कमा लिया, उसको रख के, दैट्स वेयर द रियल प्रॉफिट्स आर। और जो बिल्कुल मेरे ख्याल से अनजस्टिफाइड प्रॉफिट्स है, सिर्फ किसी के पास सरमाया है। बल्कि पिछले साल तो गंदम में टेक्सटाइल मिलों ने और कंस्ट्रक्शन वालों ने बहुत कमा लिया कि गंदम की प्राइस 2200 रुपए भी थी मई में, वो 4500 हो गई 3 महीने में, और जिसके पास सरमाया था उसने कमा लिया। तो दैट्स वेयर द प्रॉफिट्स आर। सर्विस सेक्टर में ये जो काम है इसमें जी, और इसके अलावा आपके सामने है शुगर वगैरह ये सारी चीजें हैं। बट जो दुकानदारी वाला सेक्टर है इसमें भी बहुत कम टैक्सेशन है, और जो दुकानदारों के लिए जो स्कीम आई है वो उस पर आपने सज्जिए सुन लिए होंगे, मेरे ख्याल से मैं उस पर और तफसील ना पेश करूँ तो कराची के हवाले से जो जी ये है कि हालांकि कराची में स्टेक है इनका MQM का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जी, नहीं मेरे ख्याल से जो जी, लेकिन हम दो अलग अलग चीजें हैं ना कि बजट में क्या रखा गया और ये कि कराची के बारे में क्यों नहीं सोचता कोई, ये दो अलग बातें हैं ना। तो इसलिए, लेकिन मैं जो अगर हम वाइडर अगर उस पर देखें तो मईशत को पाकिस्तान की जितना मैंने स्टडी किया, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी हम बात कर रहे थे, तो जितना ज्यादा जो साख्त है हमारी मईशत की उसको स्टडी किया, उससे अंदाजा हुआ कि जो मुगल मईशत थी उस दे तो रहे इनको और चीजें इनको ऑफर तो की है, कुछ ट्रैक्टर दे दिए फला फला। तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी, इससे अब
बजट की गुफ्तगू में हम इससे कैसे निकले, ये एक लंबी गुफ्तगू है मेरे ख्याल से, पिछले 200 बरस के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर हम अलग से करते हैं बात. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया काज़म साहब, आपने बड़े अच्छे तौर पे जो लोगों की रिजर्वेशन थी, सवालात थे, आपने गुफ्तगू की. अब मैं दावत देता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया काजिम आपका. बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, ख़ास तौर से आज़ाद व शुमार. वैसे एक चीज़ है, उसे नज़रिया कहते हैं जी. और नज़रिया जो है वो फैसला करता है कुछ हद तक कि आपकी हुकूमत, आपकी रियासत, आपके तबक़ाती ताल्लुकात क्या बनते हैं. नज़रिया होता है या ऐसा भी होता है कि कोई नज़रिया ही नहीं है. फ्री फॉर ऑल, इसके बाजू में ज़्यादा ताकत है, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है. तो मुझे तो सिर्फ एक मसला है कि ये जो नज़रिए का कॉन्सेप्ट है, इस पे आपने बात नहीं की. आपने अपनी किताब में की है जी. किताब में आपने खासी तफसील से की है, मगर यहाँ उस पर गुफ्तगू नहीं हुई. तो एक तो मेरा ये कमेंट था नज़रिए का. दूसरी बात ये है कि हमने एक एक्सरसाइज की थी, वो रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा, मेरी वेब पे है. और वो एक्सरसाइज ये थी कि गरीब गुर्बत के बारे में क्या सोचता है. हाउ डज ही डिफाइन पॉवर्टी. तो तकरीबन 650 लोग जिनके ना मकान थे, जिनके ना मुलाजिमतें थीं, उनसे बातचीत हुई और उनके लिए छत ज़रूरी थी. फर्स्ट प्रायोरिटी रूफ, छत अपनी होनी चाहिए. और क्यों होनी चाहिए छत? पहली बात, उससे पैसे बचते हैं. दूसरी बात, उससे इज्जत आती है. लड़कियों के लिए बेहतर रिश्ते आते हैं. इट्स लॉन्ग लिस्ट. मगर वो सब जो मौज़ूआत उन्होंने छेड़े थे, वो सब छत के गिर थे. मेरे ख्याल में 11 मौज़ूआत थे वो जो छत पूरे करती थी. तालीम भी पूरी करती थी. तालीम का तो आपने जो जिक्र किया बिल्कुल सही है. ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है तालीम के हवाले से. जो प्राइमरी स्कूल की तालीम है वो किसी न किसी तरह से हो जाती है. ख़वातीन के लिए सेकेंडरी स्कूल ज़रा मुश्किल होता है. अगर आपकी जो हायर तालीम है उसका बहुत बड़ा मसला है. महंगी है, घरों से दूर है. ज़रा जोर से कर लूँगा. घरों से दूर है, महंगी है. तो एक फैसला करना पड़ता है घर को. यानी 620 घरों में से तकरीबन 450 घरों को फैसला ये करना पड़ा कि किस बच्चे या बच्ची को तालीम दिलवाएं, क्योंकि सिर्फ एक को दी जा सकती है. इसकी वजह से घर में काफ़ी झगड़े फसाद पैदा होते हैं. और जिसके खिलाफ फैसला होता है बच्चे या बच्ची की, वो पहले मौके पे घर छोड़ के और चला जाता है. ये माशी जो मसाइल जो हैं, ये असल में बहुत अहमियत रखते हैं उन हक़ाइक़ से जो आपने बयान किए हैं. दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. और ये बजट एड्रेस नहीं कर सकता. ये नज़रिया जो है, ये वो और सिर्फ वो
اس کو ایڈریس کر سکتا ہے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے، کم کرتے ہیں، کرنا تو شروع کیا ہے، کہ کراچی کو رہنے دے، پاکستان میں ایک بہت بڑا سماجی انقلاب آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر جا کے ملازمتیں کرتی ہیں. مسائل تو ان کے حل نہیں ہوئے، مگر ایک یہ پہلا قدم ضرور لیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے یا یہ کرتی ہیں کیونکہ ایکسٹینڈڈ فیملی ختم ہوئی ہے بہت حد تک. انڈیا کے ساتھ کچی آبادیوں کہتے ہیں انہیں، حالانکہ غلط ہے، یہ وہ پیپلز ہاؤسنگ ہے اصل میں، کچی آبادی تو نہیں ہے. بہرحال ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. جب وہاں جاتے تھے تو آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی، نہ کوئی فیکٹری جاتی تھی، نہ کوئی گھر میں کام کرنے جاتی تھی. نہ صرف یہ کہ جو مرد بھی تھے، لیڈرشپ زیادہ عمر کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کہتے تھے جناب حضور شرف حاصل ہوا، اور وہ بھی انگریزی میں کہتے ہیں، اور نوجوان ہیں. These are very big changes. نئی دنیا پیدا ہوئی ہے، and this is capitalism at its base. جس کو آپ کا ادارہ کون سا ہے؟ ایک تبدیلی دنیا میں آئی ہے، ہماری اپنی دنیا میں آئی ہے، ہمارے گھروں میں آئی ہے. وہ کہاں فٹ ہوتی ہے نظریے میں؟ اگر ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس موضوع پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیونکہ وہ فٹ نہیں، اس کی خامیوں کو کم کرنے میں نہیں ہوتی ہے. اور تحقیق جو ہے، جو طریقہ ہے تحقیق کا، وہ اصولاً تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک چیز کا ڈائگنوسس کریں، اور اس ڈائگنوسس کی بیسس پہ آپ کوئی پالیسی بنائیں. مگر جب نظریہ آپ کا یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو نہیں کرتے تحقیق، اور اگر کریں گے تو اسی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے کریں گے. آپ کے سارے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز آپ ایک بتا کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. جب وہ بھی نہیں کریں گے تو جو آپ سے مشکل سوال پوچھے گئے وہ اگلی دفعہ بھی اگلے سال آپ کو بلا دیں گے وہی سوال. اچھا، جب داخل ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو وہ اور میں عارف صاحب کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے کچھ شعبوں کی نشاندہی کی، ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر بات کی کہ کیوں، وائی، یہ جو سوال ہے یہ آج کا اسٹوڈنٹ کیوں نہیں کرتا ہے. تو آج ضرورت ہے تحقیق کی، ریسرچ کی اور بات کرنے کی. جو ہمارے موجودہ دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، علاقوں میں بات ہونی چاہیے، سیاسی پارٹیوں میں بات ہونی چاہیے، منتخب ایوانوں میں بات ہونی چاہیے، اور جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشن کے، وہ چاہے اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، وہاں پہ بات ہونی چاہیے. تو اگر یہ ظاہر بات نہیں ہوگی، میں خیال ہے لیٹس گیٹ دس اسٹیٹ. سیکنڈ فلور اس پہ بات ابھی نہیں ہوگی، اس پہ بات جب ہوگی، اس پہ بات ابھی نہیں ہوگی، اس پہ بات جب ہوگی جب تعلیمی اداروں میں یہ بات شروع ہوگی، اور اس کی ایک جنریشن بعد یہ گفتگو ہوں گی. کوئی جنونی 30 40 50 وہ 200 بن جائیں گے، 1000 بن جائیں گے، ہو جائے گی بات ٹھیک. اب ویسے خود بخود تو نہیں ہوگی. جیسے آج یہاں گفتگو ہوئی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں کہ کوئی اور تنظیم، کوئی اور جگہ اسی طرح کی گفتگو کے لیے، جب گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں کسی ایک کمیونٹی کے مسائل، کسی ایک فقہ کے مسائل، کسی ایک مذہب کے مسائل،
یہ ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں. تو مشترکہ مسائل کے اوپر اس طرح کی مشترکہ گفتگو ہونی چاہیے, کوئی بھی ارینج کرے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. بہت شکریہ آپ کا.